ایک ویڈیو جو میں پوسٹ کر چکی ہوں کہ قبر میں جو کویسچنز ہوں گے وہ کون سے ہوں گے، اور پتہ ہے ان کویسچنز کے بعد ایک یہ کویسچن آتا ہے کہ اگر انسان سے وہ کویسچن ہوں گے اور اگر کوئی جھوٹ بول گیا تو وہ اس کی کس طرح سے پکڑ ہوگی قبر میں۔ تو سنیے، فرشتے سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم ہوتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے یہ جواب دینا ہے۔ تو پھر آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو۔ اگر کسی نے سچ کہا ہوگا تو پھر یہی پیغام آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف دروازے کھول دو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی قبر کو کشادہ کر دو اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ اور فرشتے اس سے کہتے ہیں اب تو آرام کر۔ مسلمان کے نیک اعمال اچھی اور پاکیزہ شکل پر ہو کر اسے انس پہنچاتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کریے نا نیک اعمال، پا لیجیے نا اپنے اللہ کو، کر لیجیے نا عبادت۔ اور کیا چاہیے اس چھوٹی سی زندگی میں، اس عارضی زندگی میں، اگر ہم رہ کر اپنی آخرت کو بہترین بنا لیں، وہ آخرت جہاں پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جو ختم ہونے والی ہے، وہاں پہ ہم نے بہت خوش رہنا ہے، وہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور قبر میں ہمارا کتنا بڑا رتبہ ہوگا۔ اور اب اگر میں کافر اور منافق مردے کی بات کروں کہ اس کے ساتھ قبر میں کیسا سلوک ہوگا، کہیں آپ ان میں سے تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو سن لیجئے۔ آپ کو پتہ ہے مردہ اگر کافر یا منافق ہوگا نا تو وہ ہر سوال کے بدلے جو اس سے قبر میں کیے جائیں گے وہ یہی کہے گا، افسوس، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا اور خود بھی کہتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت ایک پکارنے والا منادی یعنی آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ اسے، اور دوزخ کی طرح دروازہ کھول دو۔ اور اس کی گرمی اور لپٹ اس کو ایسے پہنچے گی، پھر اس پر عذاب کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، لوہے کے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے، اور سانپ اور بچھو اس کے برے اعمال، کتا یا بھیڑیا اس کی شکل میں بن کر تکلیف اور عذاب جاتے رہیں۔ استغفر اللہ۔ اگر مسلمان اچھا نہیں ہے اور اس نے نافرمانی کی، اس نے برے اعمال کیے، تو عذاب اس پر بھی ہوگا۔ ایک بہت افسوسناک حقیقت ہے جو کہ اس دنیا میں ہو رہی ہے، جو ایک میں اس کو الفاظ تو دینا ہی نہیں چاہتی، استغفر اللہ۔ وہ لوگ جو مردوں کو دفن نہیں کرتے، ان کو زندہ جلا دیتے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ ان سے تو کوئی حساب ہی نہیں ہوگا، اب جل گیا دیٹس اٹ، ان سے کون پوچھے گا، جبکہ یہ تو راکھ ہو گیا۔ یہ تو دیکھو میرے اللہ نے مٹی سے ہی ہمیں پیدا کیا تھا، اور جب روز محشر ہمیں قبروں سے اٹھایا جانا ہے نا، تب پاک نے ہمیں زندہ کرنا ہے، چاہے وہ ہم گل سر گئے ہیں، چاہے ہم راکھ ہو گئے ہیں، اللہ نے دوبارہ سے زندہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارا حساب ہوگا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا حساب نہیں ہوگا چاہے ہم راکھ ہو جائیں گے؟ یہ ایک غلط عقیدہ ہے۔ مردہ دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسے کوئی جانور کھا جائے، ہر حال میں اس سے سوالات ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہیں اسے ثواب پہنچتا ہے گا۔ اپنے سارے غلط نظریات اپنے پاس رکھیے، اور پلیز اپنے نظریات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ جو آپ سوچتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف محض ایک جھوٹ، ایک دھوکہ، ایک فریب ہے، that's it۔